السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے جو بہت عظمتوں والا ہے۔ اس مہینے کی کچھ خاص دعائیں ہیں جو ہر شخص کو پڑھنی چاہیے، اور کچھ خاص دروس شریف ہیں جس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہی اس ویڈیو کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ توجہ کے ساتھ بنے رہیں، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے پہلے عشرے کو رحمت کا بنایا ہے، دوسرے عشرے کو مغفرت کا بنایا ہے، اور تیسرے عشرے کو یعنی آخر کے 10 دن کو جہنم سے آزادی کا بنایا ہے۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں رحمت بھی فرماتا ہے، مغفرت بھی فرماتا ہے، اور جہنم سے بے شمار لوگوں کو آزاد بھی فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ روایت آپ سنتے جائیں۔ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے درمیان جب وعظ فرمانے کے لیے یعنی بیان کرنے کے لیے جب ممبر پر چڑھے خطبہ دینے کے لیے، تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آپ نے آمین، دوسری پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ نماز سے فارغ ہو گئے، خطبہ ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے کچھ ایسی بات سنی، کچھ ایسا کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا، کہ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آمین کہا، دوسرے پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، اس کی کیا وجہ ہے، آپ نے کیوں کہا؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ بد دعا دی، ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی ریاضت کر کے، اللہ سے دعائیں کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جبریل امین نے یہ بد دعا کی، میں نے اس پر بولا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جبریل امین نے دوسری بد دعا دی، وہ یہ دی کہ ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام نامی آئے، میرا اسم گرامی آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، میں نے اس پر کہا آمین۔ تیسری بد دعا یہ دی کہ جبریل امین نے کہا، ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص کہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ اس پر میں نے بولا آمین۔ آپ سوچئے، اپنے گریبان میں جھانک کر آپ ذرا اندازہ لگائیے، تنہائی میں ایک لمحے کے لیے غور کیجئے، کیا جبریل امین کے بد دعا کم تھی؟ جبریل امین تمام فرشتوں کے سردار جو وحی لے کر آتے رہے ہیں، کیا ان کی بد دعا کم تھی ہلاکت کے لیے، بربادی کے لیے؟ کہ اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب آمین کہہ دیا تو اب اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ اس لیے ایک وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے، وہ اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے، ورنہ ہم نبی علیہ السلام کی آمین اور جبریل امین کی بد دعا میں شامل ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں 4 باتوں کا اہتمام کثرت سے کرو۔ 4 باتوں، پہلی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو کثرت سے پڑھا جائے پورے مہینے میں جتنا ہو سکے، چلتے پھرتے جب بھی آپ بیٹھیں، صبح شام، تراویح کے بعد، نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد، قرآن کریم پڑھنے سے پہلے، قرآن کریم پڑھنے کے بعد، صدقہ خیرات سے پہلے، صدقہ خیرات کے بعد، ہر وقت پہلی چیز یہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کا کثرت سے اہتمام۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ استغفار کا اہتمام کثرت سے کرو۔ استغفار کا اہتمام، سب سے بہتر استغفار تو وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ لیکن یہ اگر آپ کو دشوار معلوم ہو یا بڑا لگ رہا ہے تو آپ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کو استغفر اللہ کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔
یہ بھی استغفار۔ اور باقی جو دوسری دو چیزیں ہیں وہ ہے نمبر ایک جنت کی طلب، یعنی کہ جنت کو طلب کریں، آخرت کی بھلائی طلب کریں۔ جنت کو طلب کرنے کے لیے سب سے بہتر دعا یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور جو دوسری چیز ہے یعنی چوتھی چیز وہ ہے جہنم سے پناہ مانگنا۔ تو اس دعا کے اندر دونوں چیز آ گئی، جنت کی طلب بھی آ گئی اور دوزخ سے پناہ بھی آ گئی۔ ترجمہ دیکھیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور خیر مرحمت فرما، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی بھلائی اور خیر نصیب فرما۔ اور آخرت کی سب سے اچھی بھلائی کیا ہو سکتی ہے؟ جنت کا حصول، جنت میں داخل ہونا۔ تو جنت سب سے بہتر بھلائی ہے آخرت کی۔ وقنا عذاب النار، اور دوزخ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ تو یہ چیزیں اس کے اندر آ گئیں۔ جب ہم انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے نا تو پھر اللہ رب العزت سے امید ہے کہ ہمیں رحمت بھی نصیب ہوگی، مغفرت بھی نصیب ہوگی، جہنم سے بھی خلاصی نصیب ہوگی۔ اور بعض اکابرین نے یہ فرمایا ہے کہ الگ الگ عشروں کی دعا ارشاد فرمائی ہے کہ پہلے عشر میں انسان رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس کو کثرت سے پڑھے۔ دوسرا عشر میں استغفار کثرت سے کرے، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار پڑھے۔ خالی استغفر اللہ بھی پڑھا جا سکتا ہے جیسا ابھی پیچھے بات آئی۔ اور اسی طرح جو تیسرے عشرے کی دعا ہے جو بہت ہی قیمتی عشرہ ہے تیسرا، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے طاق راتوں میں شب قدر کو چھپا رکھا ہے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ جو 5 راتیں ہیں نا طاق، ان کے اندر کسی ایک کے اندر شب قدر یقینی طور پر ہوتی ہے۔ حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہے، اس لیے آخری جو عشرہ ہے بہت قیمتی ہے، اور اس معنی کر بھی قیمتی ہے کہ جب مزدور مزدوری کر لیتا ہے تو پھر اس کو سیلری ملنے کا وقت آتا ہے۔ تو ہم نے پورا مہینہ روزے رکھے، تراویح کا اہتمام کیا، نمازیں پڑھی، ذکر و اذکار کیا، دوسری عبادات کی۔ اب چونکہ یوم الجائزہ یعنی کہ عید کی رات جو ہے یوم الجائزہ اس کو کہا گیا ہے بدلے کی رات، اس کے اندر بدلہ اللہ رب العزت مرحمت فرماتا ہے۔ تو یہ اس معنی کر بھی قیمتی ہیں، اور شب قدر بھی ہے جس کے اندر قرآن کریم نازل ہوا۔ اگر اس کے اندر لاپرواہی کریں گے تو پھر گویا کہ ہم نے پورے مہینے کی عبادت کو برباد کر دیا، کچھ حاصل وصول نہیں ہوا۔ تو آخری عشرے کی جو دعا اکابرین نے فرمائی وہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، لہذا میری بھی مغفرت فرما دیجئے، مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ اور اس مہینے میں جس درود شریف کا اہتمام کثرت سے کرنا، کیونکہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ جس کے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ جبریل امین کی یہ دعا تھی۔ تو ہم سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود شریف جو ہے نا وہ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھیں، جو نماز کے اندر درود پڑھتے ہیں۔ اور وہ اگر یاد نہ ہو یا دشوار ہو یا اس میں زیادہ وقت لگتا ہو، آپ کو بڑا لگ رہا ہے، زیادہ وقت لگ رہا ہے، تو پھر آپ یہ چھوٹا درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پڑھ لیں، یا پھر یہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان چیزوں کا اہتمام کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو اور پوری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔